بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معاشرے کا مطلب کیا ہے؟ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ مطلب پر دھیان دیجیے پلیز، بالکل بھی دھیان مت ہٹائیے۔ اللہ رب العزت نے حقیر پانی سے انسان بنایا، اس انسان سے خاندان بنایا، ایک خاندان، دو خاندان، تین خاندان، چار خاندان، پانچ خاندان، 6 خاندان، ایسے کئی خاندان مل کر بنتا ہے ایک معاشرہ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے سماج۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، بس یہی ہماری دنیا ہے، یہ گول دائرہ ہماری دنیا ہے۔ وہ نہیں کیا کہتے، کچھ بھی ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، تو وہ لوگ یش رہتے، یش لوگ رہتے ہو، اسی سماج کے لوگ رہتے ہو۔ دبئی والے، امریکہ والے، انگلینڈ والے، دور دور والے، دور کے شہر والے نہیں رہتے، وہ یہ 8-10 خاندان کے یا ہمارے سماج کے یا ہمارے معاشرے کے مطلب کو، سماج کے مطلب کو اچھی طرح سے سمجھیے، اور اس کے اندر ہمارا رول کیا ہونا چاہیے یہ بھی سمجھیے۔ ایک کھیت میں گندے بیج، گندی فصل، پورا کھیت گندا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ سارے کے سارے بیج گندے، پھر اس کی پوری فصل گندی، پھر پورا کے پورا کھیت گندا۔ اگر معاشرے کے ایک فرد اچھے رہیں گے تو اچھا معاشرہ بنے گا، مطلب اچھی فصل اگیں گی، وہ سماج اچھا بنے گا، معاشرہ اچھا بنے گا۔ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے یہ سکھا کے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا جو سوچ کا سرکل ہے نا، یہ بڑا کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزہ سکھانے کے واسطے نہیں بھیجے گئے، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی صرف یہی سکھانے کے واسطے نہیں بھیجے گئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا مکمل پورا کے پورا طریقہ بتانے کے لیے بھیجے گئے، اور الحمدللہ آپ نے بتایا بھی۔ معاشرات کیسے طے کریں گے ہم؟ تو آج جب یہ بات آ جاتی نا، اس میں بالکل بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنایا جاتا، یہ پوری کے پوری منمانی ڈھنگ سے طے ہو رہی ہے۔ غور کر کے دیکھو اس بات میں، اور غور کرنے کی اہمیت کو بھی اچھی طرح سے سمجھیے، بہت ضروری ہو گیا آج غور کرنا۔ اس معاشرے میں امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، کالے بھی ہے، گورے بھی ہے۔ اس معاشرے میں امیر ہے، غریب ہے، کالے ہیں، گورے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہے، بڈھے بھی ہیں۔ اس معاشرے میں اللہ کی محبت رکھنے والے اگر ہم بن جائیں گے نا، وہ ہم کو نیکی کی طرف ڈھکلیں گی اور ہم نیکی کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہر فرد سورہ تبارک الذی کی وہ آیت، ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ معاشرے کا ہر فرد نیکی کے مقابلے کو اپنائے گا نا، تو صرف غور کر کے دیکھو، عمل کی نوبت تو بعد میں آئیں گی،
صرف غور کر کے دیکھو کہ وہ معاشرہ کیسا بنے گا جس میں سارے کے سارے فرد نیکی کے مقابلہ کرنے والے رہیں گے۔ اگر وہ سخاوت کرنے والی ہے تو میں اس سے زیادہ سخاوت کرنے والی بنوں، وہ اتنی نیک ہے تو میں اس سے زیادہ نیک بنوں۔ مردوں میں بھی اگر یہ مقابلہ لگ جائے گا، عورتوں میں بھی یہ مقابلہ لگ جائے گا، تو صرف سوچ کے دیکھو کہ کیسا معاشرہ بنے گا۔ اور آج ہمارا کیسا معاشرہ بنا ہے، اور آج سے پہلے ہم کو نہ کبھی معاشرے کا مطلب معلوم، نہ سماج میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے یہ معلوم۔ ان سب باتوں سے ہم اتنا دور کیوں ہے، یہ بھی غور کرو، غور کرو۔ اسی معاشرے میں سب طرح کے لوگ ہیں، کالے گورے، امیر غریب، اور جوان بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ اسی کے اندر والدین کے حقوق ہے، اسی کے اندر میاں بیوی کے حقوق ہے، اسی کے اندر بچوں کے حقوق ہے۔ پھر یہ سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ غور کیجیے، ان باتوں میں غور کیجیے، اور ہم کتنا ان سب باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں، یہ بھی غور کرو۔ ہم کو کیسا معاشرہ بنانا چاہیے تھا، اور آج تک ہم نے کیسا بنائے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، برے کام کا برا نتیجہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ غور کرو، ہر برے کام کا برا نتیجہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اللہ کے واسطے کم سے کم آج تک جو ہم نہیں کر سکے، اس کے آگے ایسا نہ ہو۔ علم دین سیکھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق معاشرات بناؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر معاملات طے کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کے واسطے جڑ گئے تھے، اخلاق بنائے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، برداشت کرتے تھے اللہ کے واسطے، آج کبھی ہمارے بھی اخلاق ویسے ہو جائیں گے نا، تو دیکھو پھر معاشرہ کیسا بدلتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے سب کو ایک کرے تھے، کاش کہ ہم بھی ویسے بن جائیں۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔